اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نظام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی معدن جود الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اس کے بے انتہا حمد ہے، جس کی توفیق سے، جس کے فضل و کرم سے، جس کی مدد سے، جس کی رحمت سے، جس کی خاص عنایت سے آج اس عرس مقدس کی محفل میں ہم سب شریک ہوئے. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اپنے حبیب کی اس محفل کو اور بالخصوص صاحب عرس سلطان الاولیاء سیدنا شہباز الملت علی المرتضیٰ بیابانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارک میں ان کے در سے بٹنے والی خیرات سے اور ان کے در کی بھیک سے ہم سب کے دامنوں کو بھر دے اور ان کے شہزادے شیخ تقی الدین قطب عالم حوثی کے خیرات اور کرم سے ہم سب کو نواز دے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اپنے ولیوں کی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں. آمین بحمد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو آیت تلاوت کری وہ تھوڑی سی میری جو گفتگو ہوگی وہ تھوڑی میں کوشش کروں گا کہ عام فہم ہو جائے، کیونکہ مجھے فرمائش کہیں بھی گئی میں. اور دوسری بات میں سرکار غوث پاک کے قول ہے، بڑا حکمت والا قول ہے، بڑا عارفانہ کلام ہے، اور اس غوث پاک کے ایک جملے میں پورا تصوف اور روحانیت بن گئی اور ساری معرفت اور ساری حقیقت کے راز اس میں پوشیدہ ہیں. اس قول پر میں تھوڑا سا بیان کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ اولیاء اور عرفاء کی بات جن اللہ والوں کی در پر ہم آئے ہیں یہ کس شان والے لوگ ہیں اور کس اعلیٰ مقام والے بزرگ ہستیاں ہیں، ہم سب کی تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے. پہلے میں نے جو آیت تلاوت کری میں نے 3 آیت کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے تلاوت کرے. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمینوں کا. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور. تو پہلا نور اللہ نے خود کو کہا، اللہ ہو نور، میں نور ہوں اور آسمان و زمین میرے نور سے منور ہے. اور دوسری جگہ فرمایا اور تم میں ایک نور میں نے بھیجا ہے اور تمہارے اندر جو میں نے نور بھیجا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے. تو اللہ بھی نور ہے اور محمد بھی نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے فرمایا اور جو میرے ہو گئے اور میرے مصطفیٰ کے ہو گئے وہ اولیاء بھی نور ہیں. تیسرے مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ مددگار ہے مومنوں کا، اللہ ولی ہے،
اللہ ولی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ دوست بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے اور مددگار بھی ہے، کن کا؟ مومنوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ اور ایمان والا کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو اللہ رسول کو بن دیکھے محبت کرے۔ فاتبعونی، جو نبی کی اتباع میں آ جائے، جو ایمان لے آئے اور اللہ رسول کی محبت سے جن کے دل منور ہو گئے، ان کو اللہ نے فرمایا وہ مومن ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا ولی ہوتا ہوں، اور جب میں کسی کا ولی ہوتا ہوں تو اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہوں، ظلمت سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر، کفر کی تاریکیوں سے، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر عبادت کی نور کی طرف لاتا ہوں، طاعت کی نور کی طرف لاتا ہوں، اپنی محبت کی نور کی طرف لاتا ہوں۔ اللہ ولی بنتا ہے مومن کا، اور جب مومن کا ولی بنتا ہے تو مومن کو نور کی طرف لاتا ہے، تو مومن بھی بندہ ولی ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کا نور ہو جاتا ہے، اس میں بھی نور الہی کا جلوہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراقۃ المؤمنین ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہوں سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو مومن کے دل میں نور آتا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھیں۔ اب پہلے نبی کے نور کی شان، اللہ نے اپنا نور بیان کیا کہ میں نور ہوں اور میرا نور مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کے نور سے کل کائنات کا ظہور ہے، کل کائنات کا ظہور میرے مصطفیٰ کے نور سے ہے، کل کائنات کی بنیاد اور پیدائش میرے مصطفیٰ کے نور سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور کو یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اور میں ایک خاص نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہاں، سمجھیے گا۔ یہ مہینہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، ذی الحج کا جو مہینہ ہے حج، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، اور جو صفا مروہ کی جتنی سنتیں ادا کرتے ہیں، انہی کی بیوی بچوں اور ان کی سنتیں، یعنی حج کے سارے طرق وہ سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت جو اللہ نے فرض کر دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا، جب آگ میں پھینکا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر کوئی مددگار نہیں تھا، آپ تنہا تھے۔ تو جب اس نے آگ جلا لی اور آگ کو پھینکنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، اب چونکہ ولیوں کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ان کی شان اور تصوف اور روحانیت اور ولایت اور معرفت کسے کہتے ہیں اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے ابراہیم، اگر تم کہو تو میں اس آگ کو بجھا سکتا ہوں اور سلامتی کے ساتھ تمہیں زمین تک پہنچا دوں گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، خلیل کا معنی دوست، اللہ کے دوست تھے، آپ کا لقب ہی خلیل اللہ تھا۔ آپ نے کہا کہ جبرائیل مجھے تیری ضرورت نہیں، آپ کا وظیفہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ خوب جانتا ہے رب جلیل کہ اب آگ میں گرتا ہے اس کا خلیل، مجھے تیری ضرورت نہیں، واپس جا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ توکل تھا، یہ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے موت ہے، آگ جل رہی ہے، اوپر سے پھینکا جائے گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ فرشتہ کی صورت میں مدد آئی، ان کو بھی واپس کر دیا، کہا مجھے تیری ضرورت نہیں، مجھے میرے لیے میرا رب کافی۔ اتنا یقین تو اولیاء مقام توکل پہ بھی ہوتے ہیں،
ان کو اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشیاں ان کے سر پر ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو اولیاء کے در پہ آئے ہیں تو اپنے یقین کو بھی مضبوط کریں۔ آج ہماری جو یقین ہے وہ دولت پر ہے، دنیاوی جاہ و منصب پر ہے، عزت پر ہے، دنیا کی طاقت پر ہے۔ نہیں، یہ طاقتیں تو ختم ہونے والی ہے۔ امام حسین کو اللہ پہ یقین تھا، دنیا کے منصب پر نہیں تھا، اسی لیے آپ نے ٹھوکر مار دی۔ جس تاج کے لیے، جس تخت کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج و تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ تو کیا تھا پورے کربلا میں؟ آپ دیکھیے امام حسین کا یقین کتنا کامل تھا کہ سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے بھروسے، اللہ یک کافی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ یقین تھا کہ اب آگ میں گر رہا ہوں، اور یہ تو آپ کا یقین تھا، آپ کے مقام توکل پر تھے آپ لوگ۔ ہر نبی کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو خاص صفت تھی وہ توکل تھی، مقام توکل پہ تھے کہ میں اتنے یقین اللہ پر یقین کیا، اور جب اللہ پہ یقین کیا تو پھر اللہ نے اس کا صلہ بھی دیا۔ شکر اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھ پر یقین کرتا تو اللہ کہتا ہے کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ پھر بالکل کافی ہوتا ہے۔ پھر آگے پھینکا بھی گیا، اور پھر جس ذات پر یقین کر کے کہا تھا ابراہیم نے مجھے میرا اللہ کافی ہے، اسی رب نے کہا یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم مجھ پر یقین کر کے کود گیا، اب میری شان یہ ہے کہ میں اپنے ابراہیم کے یقین کو توڑنے نہ دوں بلکہ یقین کو سلامت رکھوں۔ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن میں ایک خاص نقطہ بیان کرنے کے لیے، نبی کی نور کی شان بیان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے جس کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا۔ ایک تو مقام توکل سمجھانا تھا کہ اللہ پہ جو یقین کرے کہ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن اللہ پہ یقین ہو، خود پہ بھی یقین نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنی دولت پہ، نہ اپنی طاقت پہ، نہ اپنی شہرت پہ، نہ اپنی طاقت و منصب پہ۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو فانی چیز ہے۔ توکل اور یقین کی ذات اللہ ہے، اللہ پہ یقین کرے، اور اللہ پہ جب بندہ یقین کرتا ہے تو یہ یقین اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اولیاء اللہ سے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے اس کی بنیاد ہی یقین ہے، ایمان بھی یقین ہوتا ہے۔ لیزداد ایمانا مع ایمانہم، ایمان جب بڑھتا ہے تو یقین پہ یقین بڑھتا ہے۔ مصطفیٰ پہ یقین کرتے تھے صحابہ۔ تو ایک بات تو آپ سمجھ کے یقین کی۔ دوسرا جو نقطہ بیان کرنا تھا وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنا یقین کیوں تھا؟ اب یہ میں پردے کے پیچھے کی بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ تو یقین تھا، لیکن ایک اور ایسی شے تھی جس کی وجہ سے انہیں یقین تھا کہ یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ یقین یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ابھی نور مصطفیٰ میرے وجود میں ہے۔ وہ جو آدم کی پیشانی سے اور دیگر نبیوں کی پیشانی سے اور پشتوں سے ہوتے ہوئے میرے اندر وہ نور محمدی ابھی موجود ہے، دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، تو اللہ مجھے چاہے جلا دے گا لیکن نور محمدی پہ آج بھی نہ آنے دے گا۔ اس لیے انہیں یقین تھا جب تک نور محمدی میرے اندر ہے آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کو مجھے بچانا ہی ہے۔ یہ یقین کا ایک درجہ تھا، اور یہ کس کی برکت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو اس مقام توکل اور یقین پر پہنچایا وہ نور محمدی کا صدقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصطفیٰ کا نور تھا۔ اگلا واقعہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب واقعہ بڑا لمبا ہے اور آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہے، میں بس ایک نقطہ بیان کر لوں کہ جب گردن پر چھری لگ دی اسماعیل علیہ السلام سے، بلکہ قرآن میں آیا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب دیکھا ہے
ایسا خواب دیکھا. اب بیٹے اسماعیل ہیں لیکن نبی ہیں, عمر کم ہے. علی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اور رسول ہیں, دونوں ہیں. تو بیٹے سے پوچھ رہے کہ بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تیرا کیا خیال ہے. اب ہم اور آپ میں سے کوئی پوچھے کہ بچہ ذبح ہو رہا ہو تو اس کی کیا سب سے پہلے خواب کی تعبیر مانگیں گے, کس خواب کی تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابا تفعل, قرآن کی آیت ہے, یا ابا تفعل ما تؤمر, کہ ابا جان خواب مجھے بتا کے پوچھتے کیوں ہیں, بلکہ جو حکم ہے اسے کر دیجیے. جو حکم اللہ دے رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں, نبی کا خواب نہیں وحی الہی ہوتا ہے, آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں, جو حکم ہے وہ کر دیجیے. ابراہیم علیہ السلام والد ہیں, مقام نبوت پر ہیں, لیکن تب بھی کشمکش میں آ گئے کہ اللہ میرے بیٹوں کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے, کروں کہ نہ کروں. بیٹی کی رائے لے رہے ہیں اور بیٹا کشمکش میں کنفیوز نہیں ہوا. بیٹے نے کہا ابا جان اللہ کے حکم پر کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں, بلکہ جو حکم ہے وہ کر دیجیے. مقام تسلیم و رضا پر آ گئے. اولیاء مقام توکل پر ہوتے ہیں اور اس سے جب ترقی کرتے ہیں تو مقام تسلیم و رضا پر آتے ہیں, یعنی اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی فنا کر دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے آگے کے درجے پر اسماعیل علیہ السلام آ گئے. ابراہیم علیہ السلام مقام توکل پہ تھے لیکن مقام تسلیم و رضا تک نہیں پہنچے. لیکن چھوٹا بیٹا ابھی نبی ہے, عمر کم ہے. ابھی کسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کا آداب فرزندی. چھوٹے ہو کر, اتنی کم عمر ہو کر باپ کنفیوز ہو گئے, لیکن بیٹا کنفیوز نہیں ہوا. کہا کہ حکم ہوا ہے, آپ کیوں کنفیوز ہو رہے, یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جو حکم ہے وہ کر دیجئے اور انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے اگر میرے اللہ نے چاہا تو صابروں کی جماعت میں کہیں کھڑا ہوا. یہ آپ کی جملے تھے, ستجدنی آپ مجھے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ نہیں میں حوصلے والا ہوں, گردن حاضر اللہ کے لیے, نہیں یہ بھی نہیں فرمایا. اس لیے یہ فرماتے تو آپ نمایاں ہوتے, اور اولیاء انبیاء کا طریقہ یہی وہ خود کو چھپایا کرتے ہیں, ظاہر نہیں ہونے کیا. فرمایا یہ بھی نہیں کہا میں صبر کروں گا, صبر کرتے تو صبر میں خود کو اپنا حوصلہ ظاہر ہوتا کہ میں صابر ہوں, دیکھو اللہ کے حکم پہ میں جھک گیا. نہیں, فرمایا آپ مجھے پائیں گے. کب پائیں گے, انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا. اپنی مرضی میں ظاہر نہیں. فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, صابروں کی جماعت میں خود کو گم کر دیا, صابروں کی قطار میں کہیں کھڑا ہوا, آپ مجھے پائیں گے. یہ کمال تصوف ہے, کمال روحانیت اور کمال ولایت ہے. مقام تسلیم و رضا پر ایک نقطہ سمجھیں کہ اس مقام پر باپ سے آگے بیٹا کیسے پہنچ گیا, کہ باپ مقام توکل میں کہہ رہے ہیں اور بیٹا مقام تسلیم و رضا کی بات کر رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ نور محمدی ابراہیم سے منتقل ہو کر اسماعیل میں چلا گیا تھا. وہ نور محمدی جب اسماعیل میں چلا گیا تو وہ اپنی شان کے مطابق بات کر رہا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بھی پہنچ نہیں تھی. وہ بیٹا ہو کر بھی ایسی باتیں کر رہے تھے, وہ اسماعیل نہیں کہہ رہے تھے, وہ نور محمدی بول رہا. تو نور محمدی ہر نبی سے ہوتے ہوئے ظاہر ہوا. تو ہر نبی میں جو بھی اخلاق اعلیٰ کی صفات ہوئی, ان کی نبوت کے کمالات کی صفات ہوئی, یا ان کے معجزات جو ظہور ہوئے, وہ سب نور محمدی کا صدقہ تھا, وہ سب نور محمدی. تو ہر نبی میں جو شان ظاہر ہوتی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی شان ہے, اور ہر ولی میں بھی جو شان چمکتی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی خیرات ہے. اتنی بات آپ سمجھیں. تو نور سے میں مراد لے رہا تھا کہ اللہ بھی نور ہے, مصطفیٰ بھی نور ہے, اور ہر نبی اللہ کے حبیب بھی نور سے چمکا ہے, چاہے اس کے اخلاق کی صورت ہو, چاہے کمالات کی صورت ہو, چاہے معجزات کی صورت ہو.
یا ان کے جو بھی درجات ہیں وہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اسی طرح حضور کی امت میں جتنے بھی اولیاء اکرام ہوئے ان میں بھی جو کوئی بھی ولی ظاہر ہو رہا ہے اس میں بھی نور محمدی کا فیض ہے۔ وہ ایک تو نور محمدی کا یہ کہ کل کائنات کا وجود نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، لیکن ایک ولایت کا نور ہے، ایک نور باطن ہے مصطفیٰ کا جو خاص امتیوں میں سے بھی خاص کو جن کو اللہ رسول دوست بناتے ہیں، جن سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں، اس نور کی خیرات سے نوازتے ہیں، اس تجلی الہی سے نوازتے ہیں، تو بندہ وہ ولی ہوتا ہے اور ہر ایک کو اس کی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ اب یہاں میں غوث پاک کا قول شروع کر رہا ہوں، یہ بنیادی باتیں میں سمجھانا تھا۔ اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل پر 3 قسم کے نور طلوع ہوتے ہیں، 3 قسم کے نور طلوع ہوتے ہیں۔ پہلا نور مومن کے قلب پر، مومن کے دل پر پہلا جو نور سب سے زیادہ پہلے ظاہر ہوتا ہے وہ نجم حکمت طلوع ہوتا ہے۔ نجم حکمت، نجم کہتے ہیں ستارے کو، ستارہ، اور حکمت یعنی حکمت علم ہوتے ہیں اور حکمت ہوتی ہے، یعنی علم کا ایک ظاہری حصہ ہے، علم کا ایک باطن حصہ ہے، جو باطن حصہ ہوتا ہے اسے حکمت کہتے ہیں۔ علم کے اندر کا بھی جو علم ہو اور ایک ہوتا ہے علم، اور اس علم کا یوز کیسے کیا جائے اسے حکمت کہتے ہیں، جسے صلاحیت کہتے ہیں۔ تو خیر حکمت ایسے ہوتے ہیں کہ جملے کم ہوتے ہیں اور ان میں معنی بہت ہوتے ہیں، علم میں کثرت ہوتی ہے لیکن حکمت میں قلت ہوتی ہے۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب مومن کے دل میں سب سے پہلے جب نور حکمت نجم حکمت طلوع ہوتا ہے تو اس کی شان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نجم حکمت یعنی حکمت کا ستارہ۔ تو مومن کے دل میں جو سب سے پہلے نور ظاہر ہوتا ہے وہ ستارے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں کوٹ کر دوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہوں کی تکرار کرے، گناہوں کی جب تکرار کرتا جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں لیکن جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نور کا دھبا آ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ نور ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ نہیں کرتا اور عبادت کی تکرار نیکیوں کی تکرار کرتا جاتا ہے تو نور روشنی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتے ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کا پورا دل نور ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل نور ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل نور ہوتا ہے تب حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن ایسا ہے کہ اس کی نگاہوں سے بچے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو مومن کا دل نور ہوتا ہے، تو اس نور کا جو ظہور ہوتا ہے اس کو غوث پاک فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے نجم حکمت طلوع ہوتا ہے، ستارے کا نور، حکمت کے ستارے کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ یعنی اللہ کے لیے 40 دن عبادت کری، جس نے 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے 40 دن وقف کر دیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی طاعت و بندگی کے لیے، تو اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری اور روا کر دیتا ہے۔ وہ جب باتیں کرتا ہے تو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے بے رغبت ہو، یعنی دنیا سے کسی کو لینا دینا ہے، دنیا کی گورکھ دھندوں میں الجھا نہ ہو، دنیا یعنی اس کا دل دنیا سے نہ، وہ دنیا سے نہ جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم تو دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، یعنی دنیا کی طلب، دنیا کی چاہت، دنیا کی جاہو حشمت اور دنیا کی طلب، دنیا کے لیے جینا، کمانا، کھانا، جمع کرنا اور اسی کے لیے جینا اور مر جانا، یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ بلکہ تم دنیا میں رہو، حقوق العباد ادا کرو، حقوق اللہ عباد کرو،
नमाज रोजे भी करो, माँ बाप की हक अदा करो, वालिदैन का, बीवी बच्चों का, जितने भी आपके हुकूक में आते हैं, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों इबादत है और दोनों की इबादत करे, लेकिन दिल में यकसुई तवज्जो और मोहब्बत अल्लाह की रहे तो बंदा फर्श पे रहकर भी आशिक में होता है, लोगों की महफिल में बैठकर भी अल्लाह की महफिल में होता है। तो सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को अगर देखो कि जो दुनिया से बेरग़बत है तो उन्होंने फरमाया उसकी सोहबत अख्तियार करो, वो साहिब हिकमत है। तो जो साहिब हिकमत हो जाए और जिसके दिल पर नज़्म हिकमत तुलू हो जाए, उसकी सोहबत को अख्तियार करना फायदे से खाली है। और ये जो दिल है ये सबसे अहम चीज है। तो जब हिकमत का तारा तुलू होता है और जब वो तरक्की कर जाता है, जब वो बढ़ जाता है, वो सितारा जब नूर की तरह बढ़ता है, तो सरकार गौस पाक ने फिर दूसरा कौल फरमाया। गौस पाक फरमाते हैं जब बंदा फिर मोमिन का दिल के नूर जब बढ़ता है और तरक्की करता है तो अल्लाह उस पर कमरे इल्म तुलू करता है, यानी इल्म का चांद, इल्म का चांद, यानी उसकी रोशनी उसके दिल में अभी सितारे की तरह थी। गौस पाक फरमाते हैं जब वो तरक्की करता है, इबादत रियाजत मेहनत करता है और अखलाक़े हसना उसके बढ़ते जाते हैं, तो उसका दिल जो अभी सितारे की तरह चमक रहा था, एक वक्त वो आता है जब वो चांद की तरह चमकेगा। जब वो चांद की तरह चमकता है तो उसको फरमाया गौस पाक ने कमरे इल्म तुलू होता है, फिर उसको अल्लाह इल्म लदुन्नी से नवाजता है, उसको इल्म बातिन से नवाजता है। इल्म की राह सरकार गौस पाक का कौल है, आपने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, कि मैं इल्म हासिल करता गया, इल्म पढ़ता गया, यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया, यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। अब यहाँ इल्म से मुराद वो इल्म जाहिर नहीं है, बात ये समझानी, जहाँ इल्म से मुराद इल्म बातिन है, क्योंकि इल्म जाहिर से अगर मुराद ले ली जाए, अगर मिसाल के तौर पर दुनियावी इल्म ले लें, दुनियावी इल्म अगर आप डॉक्टरी पढ़ते तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियर बनेंगे, जो जिस वकालत कर रहे हैं तो आप वकील बनेंगे, जो जिस लाइन की इल्म हासिल करता है वो वही कुछ बनता है। तो इल्म जाहिर जो मादी उलूम है आपके, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिस्ट बन जाएंगे, यानी जो जाहिरी उलूम आप हासिल कर रहे हैं तो उसमें जो मेहनत करेंगे वो बनेंगे। अब इसी तरह दीन का इल्म आ जाए, दीन का इल्म जब कोई बंदा हासिल करता है तो आलिम बनता है, मुफ्ती बन जाएगा, अल्लामा बन जाएगा, बहुत ज्यादा उलूम असली और नकली सबसे वाकिफ होता है तो उसे अल्लामा कहते हैं। इस तरह तफसीर का इल्म से आ गया तो मुफस्सिर कह दिए, हदीसें उसने याद कर ली तो मुहद्दिस कह दिए, और फिक़ह का इल्म ज्यादा हो गया तो फक़ीह बन गया। ठीक है, तो इल्म ज़ाहिर दुनियावी हो तो दुनियावी मकसद मिलते हैं, इल्म दीन हो और दीन का ज़ाहिरी हिस्से का इल्म हो तो आलिम बनता है, फाजिल बनता है, कामिल बनता है और मुफ्ती बनता है, मुफस्सिर बनेगा, मुफक्किर बनेगा, मुतब्बिर बनेगा। लेकिन जब कोई विलायत की राह में आ जाए और इस राह पे चले जो इस आयत में बयान किया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह मोमिनों का मददगार जो उन्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ला रहा है। ये एक अल्लाह रास्ता बता रहा है कि अंधेरे से निकल कर नूर की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो नूर है वो इल्म बातिन का नूर है, जिसको गौस पाक कह रहे हैं वो चांद की तरह चमकता है, दिल रोशन है, ये दिल की सफाई का इल्म है, जुबान की नहीं है। एक आलिम थे, दो आलिम थे, एक बुजुर्ग की बड़ी शोहरत सुनी, सोचा गाँव ज़ियारत कराएं, हजरत की बड़ी शोहरत सुनी है। जब गए उनके पास तो नमाज पढ़ा रहे थे। जब नमाज पढ़ा रहे थे तो चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थी, ज़ाहिरी इल्म को इतना नहीं था, उनकी क़िरात में थोड़ी अल्हम्दु बड़ी है की जगह छोटी है पड़ी, और क़िरात भी उन्होंने और सही नहीं करी।
اب ان عالموں کے دل میں نماز تو نیت تو کر لی، لیکن دل میں یہ خیال آ گیا کہ بتاؤ ہم لوگوں کا تو سارا سفر رائے گا چلا گیا، ہم تو ولی سمجھ کے آئے تھے، ان کو تو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے وہ عالم کہنے لگے چلو ملا جائے گا بعد میں، ہمیں تو لگتے نہیں جو الحمد نہ پڑھ پائے وہ ولی اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ کہہ کے گئے، وہاں دریا تالاب تھا، تالاب میں چلے گئے اور کپڑے اتار کے نہانے لگے، اور جو باہر کپڑے رکھے تھے وہاں پاس ایک شیر آ کے بیٹھ گیا، ایک شیر آ کے بیٹھ گیا ان کے کپڑوں کے پاس۔ اب وہ عالم ڈر رہے کہ اب نکلیں گے تو شیر کھا جائے گا اور بغیر کپڑوں کے نکل نہیں سکتے۔ وہ ادھر بزرگ جنہوں نے نماز پڑھائی تھی ان کو معلوم ہوا کہ دو عالم بہت دور سے مجھ سے ملاقات کرنے آئے، تو انہوں نے پوچھا وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تالاب کے کنارے گئے۔ آپ بھی تلاش کرتے کرتے جب گئے تو دیکھا کہ وہ مولانا دونوں اس میں نہا رہے ہیں، اور باہر جو ہے تالاب کے باہر کپڑے رکھے ہیں، اس میں شیر بیٹھا ہے۔ اب وہ بزرگ مسکرا گئے، سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ وہ گئے اور انہوں نے شیر کا کان پکڑا اور ایک ہاتھ مارا تماچا کھینچ کے شیر کو، اور کہنے لگے اللہ کے کتے تجھے شرم نہیں آتی میرے مہمانوں کو پریشان کرتا ہے؟ یہ جب کہا تو شیر کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے ان کے پیر چاٹنے لگا۔ آپ نے فرمایا جا واپس جا اور میرے مہمانوں کو پریشان نہ کیا کر۔ شیر چلا گیا دم ہلاتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں باہر آ جائیے، کپڑے پہن لیجیے۔ جب دونوں کپڑے پہنے ساتھ میں چلنے لگے، جب رستے میں تو ان بزرگ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو زبان کی صفائی پر محنت کرتا ہے، علم ظاہر زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ علم ظاہر بیان کر رہا ہوں، علم باطن بیان کرنے کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے کہ جو زبان کی صفائی کرتا ہے وہ شیروں سے ڈرا کرتا ہے، اور جو دل کی صفائی کرتا ہے شیر اس سے ڈرا کرتا ہے۔ تمہاری محنت زبان کی صفائی پہ تھی، میری محنت دل کی صفائی پر۔ حضور نے فرمایا کہ عالم نقش و نگار کرتا ہے، خیر و شر کی خوبی بیان کرتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فلانا ہے ٹھکانا، اور فرمایا عارف اللہ کو پہچاننے والا دلوں کا فیصل کرتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ دل میں کوئی غرض و غبار تو نہیں، دل میں دنیا کی محبت تو نہیں آ رہی، دل میں دنیا کی طلب تو نہیں آ رہی، کئی دل حد سے زیادہ گناہوں کی طرف ایسی کوئی بات تو نہیں آ رہی کہ یار کا جلوہ اور مخلہ نظر آنا بند ہو جائے، اس کے مشاہدے میں کوئی فرق آ جائے، اس کی محبت میں کوئی رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے دل کی صفائی میں رہتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے تو دو عالم سے بیگانہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک علم ظاہر ایک علم باطن، یہاں علم باطن کی بات کر رہا ہوں جو صوفیوں اور اولیاء کا علم ہے، اور اس علم کو میں اب قرآن سے تائید دے دیتا ہوں تاکہ کوئی انکار عالم بھی نہیں کر سکے گا۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے موسیٰ تجھ سے بھی زیادہ میرا ایک بندہ علم والا ہے، اور میں نے اس کو علم لدنی سے نوازا اور اسے خاص علم سے نوازا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو وہ تیرا جو بندہ خاص، اب سورہ کہف میں یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور یہ واقعہ میں اور آپ کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے موسیٰ نے کہا کہ ہم اس دوست سے ملنا چاہتے ہیں، میرے اس دوست خضر سے ملنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری مجھے ملاقات کرنی اس سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جا میرا فلاں جس جگہ تم مچھلی کاٹ لے پکا لے اور جس جگہ یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ لینا وہی میرا بندہ خضر رہتا ہے، یہ ان کے موجود ہونے کی علامت۔ تو جو ولی ہوتا ہے جس کو اللہ اس خاص علم باطن سے نوازتا ہے، علم لدنی سے نوازتا ہے، تو اس بارگاہ میں آنے والا ہر مردہ دل بھی زندہ ہوتا ہے۔ اشعبان بن علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں آئے، شیخ تقی ولی کی بارگاہ میں آئے، اور جس بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں واقعی میں اگر وہ اللہ کا دوست ہے تو اس کی بارگاہ میں جا کے مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے، یہ علامت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اے خضر
میں تم سے ایک خاص علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی کے لیے میں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وہ خاص علم جسے اللہ نے خاص آپ کو نوازا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے رسول موسیٰ، ایک علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور ایک علم وہ ہے جو مجھے نوازا ہے۔ تو آپ اپنے علم کے لیے ٹھیک ہیں اور میں اپنے علم کے لیے ٹھیک ہوں، کیونکہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے اس میں صبر بہت ہے۔ بغیر صبر کے وہ علم آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ ٹوک دیں گے، آپ شکوے میں آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اگر میں ٹوکوں تو تم مجھے ہٹا دینا اپنے پاس سے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، اگر آپ مجھے ٹوکیں گے تو میں آپ کو روکوں گا۔ کیونکہ علم باطن کا جو علم ہے وہ ظاہری علم والا اس پہ فوکس نہیں کر سکتا۔ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ مشہور واقعہ ہے، لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اب سرکار غوث پاک نے جو علم بیان کیا کہ درست العلم میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ کتب بن گیا، وہ علم لدن نہیں تھا جو اللہ نے خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اب وہ علم کیا تھا؟ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی پر بیٹھے اور ملا تھے، انہوں نے محبت میں کہا کہ بزرگ ہستیاں ہیں، آپ نے بغیر پیسے دیے ہی بیٹھا لیا ان کو۔ جب بیٹھا لیا تو خواجہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کشتی کا ایک پلڑا توڑ دیا، ایک پٹرا نکال دیا۔ اب کشتی میں وہ لیک ہو گئی تو وہ پانی بھرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ بتاؤ، ایک تو یہ ان لوگوں نے اتنی مہربانی کری، بغیر کرایہ لیے بغیر پیسے لیے ہم کو بیٹھا لیا اور انہوں نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں نہیں بولوں گا، کوئی بات نہیں۔ جب کشتی سے پار ہوئے پھر ایک خوبصورت نوجوان بچہ نظر آیا، نوجوان نہیں بلکہ بچہ ہی تھا، خوبصورت بچہ تھا، بہت خوبصورت۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہ دیکھیے کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ خواجہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، کنارے لے جا کے اس کی گردن مڑوڑ کے وہیں مار دیا، جان سے مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں سے صبر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خضر یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے تو ایک قتل کر دیا، اتنا خوبصورت بچہ اور اتنے ظلم کہ اس کو جان سے مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ، اللہ کے نبی میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں کہوں گا، کوئی بات نہیں۔ ایک قصبے میں پہنچے، گاؤں میں، وہاں پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ہم لوگوں کو رکنے کے لیے رات میں اپنی جگہ دے دو، کوئی گھر دے دو، کوئی رہنے کے لیے۔ تو گاؤں والوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، تم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ گاؤں والوں نے بھگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا لیکن کچھ نہیں بولے۔ جب خاموش کرنے لگے تو ایک راستے میں ایک دیوار تھی، ٹوٹی پھوٹی دیوار تھی۔ خواجہ خضر علیہ السلام گئے اور جا کے گارا مٹی لے کے اس دیوار کو تعمیر کرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خضر، ایک تم گاؤں والوں نے ہم لوگوں کی کوئی مہمان نوازی نہیں کری اور ہم کو بھگا دیا، اور تم ان کے لیے دیواریں تعمیر کر رہے ہو۔ کم سے کم اگر تعمیر کر لی تو کم سے کم اجرت تو لے لو، پیسہ لے لو۔ تب جو ہے خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ، میں نے کہا تھا نا اب ہم میں اور آپ میں جدائی، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ پورا واقعہ کا مسئلہ بیان کرو کہ ایسا کیوں ہے۔ تب خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو پہلا جو میں نے کشتی نکالی تھی اس کا پٹرا نکالا تھا، وہ اس لیے توڑا تھا کہ ایک بادشاہ بڑا ظالم ہے اور وہ جو اس پار جاتا ہے جہاں یہ کشتی جا رہی تھی تو وہ جو اچھی کشتیاں ہوتی ہیں ان کو یہ رکھ لیتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کشتی والوں کا گزارا اسی کشتی پر چلتا ہے، اسی ناؤ کے ہی کھانے پر ان کا گزارا ہے، اسی ناؤ کے چلانے پر ان کا گزارا چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ لوگوں نے اجرت بھی نہیں لی اور فری میں بیٹھا لیا، تو میں نے سوچا کہ لاؤ ان کی کشتی کو بچا لو۔ تو میں نے ایک پٹرا اس لیے نکالا کہ اگر یہ کشتی میں نقص آ جائے گا تو یقیناً وہ بادشاہ ان کی ٹوٹی ہوئی کشتی کو دیکھ کر چھوڑ دے گا اور ان کی کشتی بچ جائے گی۔
تو علم لدنی یہ تھا کہ موسیٰ خواجہ خضر علیہ السلام بیٹھے کشتی پہ تھے لیکن نظر بادشاہ پہ تھی. تو ولیوں کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہو وہ اسی وقت دے دی جائے. وہ آپ کو وہ چیز دینے کے لیے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا, اس کو کب دینا ہے اور کب اس کا لائق وقت آئے گا. وہ نظر بھی دیکھتے ہیں. جو چیز وہ ایسی کوئی چیز نہیں دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی دنیا یا آخرت میں نقصان ہو. وہ ہمیشہ ایسی چیز دیں گے جو آپ کی دنیا بھی بنائے اور دنیا سے پہلے آپ کی آخرت بنائے. اس لیے اولیاء اللہ سے اگر کچھ مانگے, شاہوند ملت بابا سے مانگے, شکتی بابا سے مانگے, تو مانگنے میں یہ اگر مل جائے تو کرم ہے ان کا, نہ ملے تو یہ نہ سوچے کہ وہ دے نہیں سکتے یا نہیں دے رہے یا ہماری سن نہیں رہے. وہ سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, لیکن مانگنا تم اپنی اوقات کے حساب سے ہو, لیکن دیتے وہ اپنے کرم کے حساب سے, اپنی صلاحیت اور اپنے کشف کے مطابق دیں گے. جو ان کو حکم ہوگا وہ دیں گے, اور جس لائق تم ہوں گے اس سے بھی وہ نواز دیتے ہیں, لیکن لینے والا چاہیے. تو خضر علیہ السلام کی نظر کہاں تھی؟ بادشاہ پر, ظالم بادشاہ پر, اس لیے انہوں نے کشتی توڑی. اور بچے کو کیوں مارا؟ انہوں نے کہا, تو موسیٰ خضر علیہ السلام نے فرمایا بچے کو میں نے اس لیے مار دیا کیونکہ وہ بچہ جب اس کی میں نے پیشانی دیکھی تو اس پر بدبخت لکھا تھا. اب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کی پیشانی پر بدبخت تھا, اور اتنا یہ جب بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں, بہت نیک اور صالح ہیں, تو یہ بڑا ہوتا تو اس کی وجہ سے, اس کی بدبختی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا بھی ایمان چلا جاتا. تو میں نے اس کو مار دیا تاکہ ان کے یہ بھی بدبخت مر جائے اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا ایمان بھی بچ جائے. اور پھر میں نے دعا کری اللہ سے کہ اے اللہ اس پر نعم البدل عطا کر, یعنی اس سے بہتر اس کو صلہ عطا کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ خضر علیہ السلام کی دعا پر ان ماں باپ کے گھر ایک بیٹی پیدا کری, اور اس بیٹی سے 80 انبیاء پیدا ہوئے. 80 انبیاء پیدا ہوئے. 80 نبیوں کو اس نے نسل بعد نسل انبیاء پر زور ہوا. اور پھر فرمایا کہ جو اب نظر تو فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ جب بڑا ہوگا تو جو علم لدنی سے نوازا جاتا ہے وہ ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر کا علم اس کے سامنے ہوتا ہے. یہ سارا علم کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ دل کی صفائی سے. بات یہ سمجھانا ہے. اور تیسرا علم فرمایا کہ وہ جو دیوار تعمیر کرتی ہے اس کو خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ میں نے تعمیر اس لیے کر دی کہ وہ دیوار گر رہی تھی اور اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے. اور وہ جو دو یتیم بچے ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں, اگر ابھی دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ گاؤں والوں کو مل جاتا اور ان کا حق ضائع ہو جاتا. تو میں نے سوچا کہ لاؤ دیوار تعمیر کر دوں تاکہ کل کو جب یہ بچے جوان ہو جائے تب یہ دیوار کمزور ہو کر گر جائے گی تو ان یتیم بچوں کو ہی ان کا خزانہ ملے گا. تو بظاہر دیکھنے میں علم لدنی جو رکھتا ہے, علم باطن رکھتا ہے, علم مکاشفات رکھتا ہے, اس کی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یوں کیوں کیا, یوں کیوں ہو گیا. نہیں, خواجہ بندہ نواز غوث الدراز نے فرمایا کہ اولیاء اللہ جب اپنے علم باطن کے حساب سے کام کرتے ہیں تو دنیا انہیں پاگل سمجھتی ہے. پاگل اس لیے سمجھتی ہے کہ دنیا پریزنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے, فیوچر نہیں دیکھتی. اور اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ فیوچر اتنا دیکھتے ہیں کہ آخرت تک دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی یہ حاجت پوری کروں اور اس سے اس کی آخرت خراب ہو جائے. ایسا نہ ہو میں اتنی دولت دے دوں کہ اس کی آخرت بیکار ہو جائے, اتنا زیادہ حرص و ہوس میں پڑ جائے. تو بات یہ سمجھانی تھی. غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا, کہ میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا. تو اس علم لدنی کو, اس علم مکاشفات کو اور اس دل کی صفائی کے علم کو جو راہ سلوک کے ذریعے طے کیا جاتا ہے اور اس کمال کو جب پہنچتا ہے تو وہ بندہ یا ابدال بنتا ہے, اوتاد بنتا
بنتا ہے، قطب بنتا ہے، نجیب بنتا ہے، نقیب بنتا ہے، پھر اس کے الگ ولایت کے درجات ہیں۔ کیوں؟ غوث پاک نے فرمایا سر الاسرار میں کہ ولایت جو ہے وہ درجہ ہے صفائی قلب کا۔ جب بندے کا دل جتنا صاف ہوگا اتنا زیادہ اس کا ولایت کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے۔ ولایت تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر طلوع قمر علم طلوع ہوتا ہے، نجم حکمت کی بات قمر علم طلوع ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور میں بیان کروں گا پھر وقت کے ساتھ، پھر ایک حدیث سے بھی میں بیان کر دوں کہ یہ تو قرآن سے ہو گیا۔ ایک حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیض یہ ملتا تھا، علم جس طرح آپ علم ظاہر بانٹتے تھے اسی طرح آپ علم باطن بھی بانٹتے تھے۔ حسین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے دو علم سیکھے، ایک علم ظاہر جسے میں لوگوں میں بیان کرتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، دین کے علم سکھاتا ہوں، اور فرمایا ایک میں نے علم باطن، لیکن اگر میں اس کو ظاہر کر دوں زبان سے، اگر میں علم باطن کو ایک حرف بھی زبان پر لے آؤں تو لوگ میری گردن اڑا دیں، کیونکہ اس کے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ ایک تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھئے گا غور سے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار روتے ہوئے آئے اور انہوں نے روتے ہوئے جا رہے کہ حنظلہ ہلاک ہو گیا، حنظلہ برباد ہو گیا۔ گئے رستے بھی مل گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حنظلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب میری کیفیت یہ ہوتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی باتیں سنتا ہوں، تو مجھے مشاہدہ یوں نصیب ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں جنت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مشاہدے کی، اور کبھی جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جہنم دکھ رہی ہے، اور کبھی آپ آخرت کی بات کرتے ہیں تو آخرت نظر آتی ہے، اور کبھی آسمان کی باتیں کرتے ہیں تو ملکوت السماوات والارض دکھتے ہیں، یعنی مشاہدہ مجھے نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میں حضور کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں، اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں لگتا ہوں، تو مجھ سے وہ کیفیت ضائع ہو جاتی ہے، وہ مشاہدے کی کیفیت میری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں میری کیفیت کچھ اور ہے اور گھر کے معاملات میں پھر میری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، تو میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرا ایمان تو نہیں ضائع ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا حنظلہ جو کیفیت تمہاری ہے وہی میری ہے، چلو دونوں مل کر آقا سے عرض کرتے ہیں۔ دونوں گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ انہوں نے یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں، جنت کا ذکر کرتے تو جنت دکھنے لگتی ہے، جہنم کا ذکر سنتے جہنم دکھتی ہے، آخرت کا ذکر میں آخرت، یعنی مجھے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے پردے اٹھا کے سارے نظارے کرائے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، تو ہماری یہ کیفیت مشاہدے کی نہیں رہتی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان مت ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے۔ میری محفل میں رہتے ہو تو ایمان عروج پر ہوتا ہے، ایمان کمال پر ہوتا ہے، تو تمہیں ساری چیزیں پردے اٹھا کے دکھنے لگتی ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی کو ایمان کہتے ہیں کہ جیسے بندہ کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی صحت مند ہوتا ہے، جسم کی طاقت، جسم کبھی بہت طاقتور ہے کبھی کمزور ہو گیا، بیمار پڑ گیا، کبھی صحت مند ہے، اسی طرح ایمان ہوتا ہے، کبھی موٹا تگڑا ہو جاتا ہے کبھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حال تمہارا ایسا ہے، لیکن اگر یہی حال ترقی کر جائے اور ایمان کا کمال یہ ہو جائے کہ جو مشاہدہ تم میری محفل میں میری باتیں سن کر تمہیں محسوس ہوتا ہے، گھر جاؤ، بیوی بچوں میں جاؤ، کاروبار میں جاؤ، وہاں بھی تمہاری یہ مشاہدے کی کیفیت ختم نہ ہونے پائے، تمہیں ویسے ہی ظہور تم پر
پر ظاہر ہوتا رہے تو اس وقت پھر تم صاحب حال نہیں صاحب مقام ہوگے، اور اللہ کے نزدیک اتنے بلند ہو جاؤ گے کہ اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے فرشتے اتار دے گا، جو تم گلیوں کوچوں میں چلو گے وہ تم سے مصافحہ کریں گے اور برکتیں حاصل کریں گے، تو صاحب استقامت ہو جاؤ گے۔ اگر یہ کیفیت جو میری محفل میں آ رہی اور گھر میں جانے کے بعد جا رہی، تو یہ کیفیت جائے نہیں بلکہ رک جائے، یہ علم باطن کی کیفیت، یہ مشاہدے کی کیفیت تمہاری برقرار رہ جائے، اس میں استقامت آ جائے، ثابت قدمی آ جائے، تو پھر تم صاحب مقام ہوگے، اور بلند مقام پر پھر یہی حال تمہارا مقام بن جائے گا، اور جب مقام بنے گا تو پھر تمہاری زیارت کے لیے فرشتے اتریں گے۔ تو یہ کیفیت علم باطن کی، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ مشاہدہ اور یہ صفائے قلب جو اولیاء اللہ کا طرق ہے اور طریق ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کو غوث پاک نے فرمایا جب میں اس صفائے قلب کی اور اس علم لدنی کا حاصل کرنے پر جب ترقی کرا تو میں قطب ہو گیا، اور پھر وہ ایک مقام آپ کا اور آتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اولیاء جب آپ قطب تو بنے تھے، وہ تو آپ کی ابتدا تھی، جب ایک کمال کو جب پہنچ گئے اور غوث العظم ہو گئے، اور فرمایا قدم ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، جب فرمایا تب کسی نے اولیاء کرام، غوث پاک نے خود اپنے قصیدے میں فرمایا کہ اولیاء اللہ نے مجھ سے کہا بے شک آپ سب ولیوں کے قطب ہیں، تو غوث پاک نے فرمایا قطب تو میرے غلام کا نام ہے، قطب تو میرے غلام کا نام ہے، اور اللہ نے مجھے وہ شان دی ہے کہ ولایت کے مرتبے میرے پاس کپڑوں میں ہینگروں کی طرح ٹنگے ہوتے ہیں، جس کو چاہے قطب بنا دو، جس کو ابدال کا لباس پہنا دو وہ ابدال ہوتا ہے، جس کو قطب کا لباس پہنا دو وہ قطب ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے سال حضرت شاہبان ملت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں ان کی شان مقدسہ میں تقریر کری تھی، اس میں بیان کیا تھا کہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ایک مقام پر نہیں رکتا، وہ اگرچہ ٹائٹل لوگوں میں ایک مقام ابدال ہے تو ابدال فکس ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ترقی کر رہتے ہیں، ترقی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ابتدا شاہبان ملت علی المرتضیٰ ابتدا ہی میں ابدال تھے، تو انتہا میں کیا ہوں گے؟ اب تو نہ جانو کو کتنوں کو ابدال و قطب بنا دے، یہ بنانے والے ہیں، یہ تو اپنی منزلیں طے کر چکے اپنی حیات میں ہی، اب تو یہ قطب گر ہیں، ابدال گر ہیں، ابدال بنانے والے، قطب بنانے والے، ولی بنانے والے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی تارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ولیوں کی شان یہ ہے، شاہبان علی مرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ ناقص آئے تو کامل کر دے اور کامل آئے تو اس کی بھی رہنمائی کر دے۔ تو ایک بات غوث پاک فرماتے ہیں تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل پہ سور چاند کی طرح قمر علم طلوع ہو جائے تو اس علم میں دنیا آخرت کم نظر آتی ہے۔ ایک بات، اب تیسرا آخری بیان، غوث پاک فرماتے ہیں جب مومن کا دل اس سے بھی ترقی کرتا ہے اور آخری جو درجہ آپ نے فرمایا پھر اس پر شمس معرفت طلوع ہوتا ہے، یعنی معرفت اللہ کی معرفت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، پہلے ستارہ حکمت کا، پھر چاند علم کا، علم باطن کا، پھر اس کے بعد شمس معرفت یعنی اللہ کی معرفت کا سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس کا دل سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور جب سورج کی طرح روشن ہوتا ہے تو پھر اسے قمر علم میں مشاہدہ خلق تھا، دنیا آخرت یہ خلق ہے، خلق کا مشاہدہ کر رہا تھا، لیکن جب شمس معرفت طلوع ہوا تو اب دنیا آخرت سے نکل گیا، دو عالم سے نکل گیا، اب یہاں وہ شعر ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آنکھیں، اب وہ مشاہدہ حق میں آ گیا، اس مشاہدہ حق میں آ گیا کہ جس کو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، قرآن میں فرمایا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اب جس سے باتیں کرتے تھے اس اللہ سے باتیں کرتے تھے تو ہوگی نا خواہش کی جس کی آواز سن رہا ہوں اس کو دیکھوں بھی تو کہ وہ ہے کیسا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ کے کلیم تھے، ایک دن طرف ہوئی دل میں کہ مولا تیری میٹھی میٹھی آواز سنتا ہوں، ذرا پردہ اٹھا کے اپنا جلوہ بھی دکھا دے کہ تیرا حسن کیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہا یا اللہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کہا موسیٰ اچھا دیکھنا چاہتا ہے میں ایک تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ پر، تو اگر اسے دیکھ سکا تو پھر مجھے دیکھ لے گا۔
تو اللہ نے پھر تجلی ڈالی، کوہ طور جب کہ خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی جتنے ساتھی تھے وہ سارے مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی طاقت رکھتے تھے اس لیے بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوش ہوئے ثم افاق، قرآن شریف کی آیت کا میں بیان کروں، موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، جب آپ بے ہوش ہو کر ہوش میں آئے تو کیا آپ کی جملے تھے؟ آپ نے فرمایا تبت الیک، مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، پہلا جملہ تھا تبت الیک، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یا موسیٰ آپ نے توبہ کس بات سے کی کری؟ آپ نے کون سا گناہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گناہ یہ تھا جو میں نے یہ کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام یاد رکھیے گا اللہ کے رسول تھے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی دعا اللہ رد نہ کرے۔ اگر رسول کی بھی دعا اللہ رد کر دے تو پھر بچا کیا، پھر قبول کسی کی کرے گا؟ اللہ تو مومن کی دعا رد نہیں کرتا، وہ تو نبی اور رسول تھے، انہوں نے دعا کر دی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب تو نے دعا کر دی ہے تو چل تو جس طرح دیکھ سکتا ہے میں اس طرح دکھا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ میں سمجھ گیا کہ جب تک میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا تب تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو میں اللہ نے کہا موسیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تو مجھے دیکھنا چاہتا، تو جب تک یہ میں اور تو کا فرق ہے تب تک مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جب تو اور میں کا فرق مٹ جائے اور یہ جو میں اور تو کا ہوش تو تیرے دماغ میں ہے، یہ ہوش میں تیرے کھینچ لوں، جب تو نہ رہے میں نہ رہے بلکہ تیرے سارے ہوش ختم ہو جائے اور اس بے ہوشی میں تو میرا جلوہ دیکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تجلی ڈال کے بے ہوش کر دیا، اور اس بے ہوشی میں موسیٰ نہ تھے اور میں اور تو کا فرق نہ تھا، وجود مل گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ابھی تیرا وجود باقی ہے، تیرا یہ ہونا کہ میں ہوں، جب تک تو ہے تب تک مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، جب تو نہ رہے تب مجھے ہی دیکھ لے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جب خاک ہو جائے بالکل مٹ جائے فنا ہو جائے تب میرا جلوہ ظاہر ہوگا۔ میرا جلوہ ظاہر ہی تب ہوتا ہے جب تیرا وجود نہ رہے۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ جو تیرا ہونا ہے یہی تو تیرا پردہ ہے۔ سیدنا جنید بغدادی نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی اور دل میں خیال آیا کہ شاید میں کامل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جنید اب وہ وقت آ گیا کہ تیری گردن میں زنار ڈال دی جائے۔ جنید بغدادی رونے لگے کہ یا اللہ ایسی کیا خطا ہوئی؟ اللہ نے فرمایا جنید ابھی تیرا وجود باقی ہے، تیرا ہونا باقی ہے، جب تک یہ تیرا ہونا باقی ہے تب تک عبادت اس کمال کو نہیں پہنچی۔ جب تو نہ رہے صرف میں ہی رہ جاؤں۔ الہام یاد آ گیا سرکار غوث پاک کا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کیا ہے غوث آدم، بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تیرے نزدیک سب سے افضل نماز کون سی ہے، افضل نماز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے غوث آدم میرے نزدیک سب سے افضل نماز وہ ہے کہ نہ نماز رہے نہ نمازی رہے لیکن میں ہی رہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تیرے نزدیک بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہ عمل رہے نہ عامل رہے، نہ عمل کرنے والا رہے نہ عمل رہے لیکن میں رہوں۔ اور اللہ نے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تیرے نزدیک سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا غوث آدم نہ ذکر رہے نہ ذاکر رہے میں مذکور رہوں، صرف میں رہوں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذکر بھی رہتا ہے ذاکر بھی رہتا ہے اور مذکور نہیں رہتا۔ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی ہے نمازی بھی ہے لیکن اللہ نہیں، یعنی دنیا کے خیالوں میں گم ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو ہوتے ہی وہی بات ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اللہ کے نام کا ذکر اس طرح کرو کہ سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔
اسی کے ہو جاؤ، یعنی متبتل تبتلا، کسی کا ظہور نہ ہو۔ تو جب بندہ اس کمال کو پہنچتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس مشاہدے حق میں جب بے ہوشی میں اللہ نے ہوش لے لیا اور بے ہوش کر دیا، وہ میں کا ہوش لے لیا، ان کے ہونے کا احساس ختم کر کے اس بے ہوشی میں اللہ نے اپنا دیدار دیا۔ جب دیدار دے دیا پھر جب ہوش میں آئے تب انہوں نے کہا کہ اے اللہ تم پہ لیک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں سمجھ گیا کہ جب تک میں ہوں تب تک تو نہیں ہے، اور جب میں نہ رہوں تب تو ہی تو ہے، تب تو ہی تو ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر جو ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، دیکھنے والوں تمہیں دکھ رہا ہے یہ مصطفیٰ کہاں تھے؟ نہیں، دیکھنے والوں صحابہ سمجھ جاؤ یہ مصطفیٰ کا نہیں، یہ خدا کہاں تھا، یہ خدا کہاں تھے؟ کیوں خدا کہاں تھے؟ کیونکہ یہ وجود مصطفیٰ میں ہی ظہور خدا ہے۔ حضور سے صحابہ نے یا رسول اللہ اللہ کو دیکھنا ہے تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا من رانی فقط رأیت الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا، کیونکہ حق سب سے زیادہ مجھ میں ظاہر ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب جو آپ نے کنکری پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ نے پھینکی تھی پہلے اقرار کیا محبوب جو آپ نے پھینکی تھی، پھر انکار کر دیا اللہ نے، ولکن اللہ رما وما رمیتا اذ رمیتا، جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ تو حضور کے فعل کو اپنا فعل اللہ بتا رہا ہے، حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مشاہدے میں متغرق رہتے تھے، ہر وقت مشاہدے حق میں ہوتے تھے، تو وجود مصطفیٰ میں ظہور خدا، ظہور خدا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا سیدنا فاروق اعظم جب خواجہ ویس کرنی سے ملنے گئے تو خواجہ کو انہوں نے فرقہ دیا، واقعہ بڑا بس مختصر ایک بیان کرو کہ انہوں نے فرقہ دیا کہ یا رسول اللہ کے لیے دعا کریے گا۔ پھر خواجہ ویس کرنی نے کہا کہ میں حضور کی امت کے لیے دعا کروں گا، لیکن مجھے آپ میرے آقا سے مل کر آئے ہیں تو بتائیے کچھ ان کی باتیں بتائیے۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا نے اور سیدنا فاروق اعظم دونوں صحابی نے 20 سال کی داستان بیان کر دی، ان کو خواجہ ویس کرنی کو جو ظاہری طور پر حضور سے ملاقات کبھی نہیں کی تھی۔ اب یہ عارفانہ بات چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ، انہی کی شان کے انہی کی جو آشان عارفانہ بزرگان دین کے طریق تھے اسی میں بیان کر رہا ہوں۔ تو بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ عالم کا علم زبان سے ہے، عارف کا علم دل سے ہے، اسی لیے کہتے ہیں عالم کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھالو لیکن اولیاء کے پاس بیٹھو تو دل سنبھالو، چونکہ ان کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ تو سیدنا خواجہ ویس کرنی نے کہا کہ کچھ آقا کی باتیں بیان کرے، تو مولا علی شیر خدا سیدنا فاروق اعظم نے 20 سال جو حضور کی صحبت میں گزارے تھے سارا بیان کر دیا۔ جب سب کچھ بیان کر دیا تب خواجہ ویس کرنی نے کہا مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ جواد البحار میں انہوں نے بیان فرمایا، امام یوسف اسماعیل بن نبھانی نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہم نے 20 سال کی داستان بیان کر دی اور تم کہتے ہو حضور کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جو حضور کی باتیں آپ بیان کر رہے وہ تو مصطفیٰ کا سایہ تھا، یعنی جو دنیا میں ظہور ہوا آقا علیہ السلام کا وہ حضور کا سایہ تھا، یعنی لباس بشریت میں ظہور تھا۔ حضور نے خود فرمایا کہ ابوبکر میری حقیقت میرے رب کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا مولا علی شیر خدا، سیدنا عثمان غنی، جتنے صحابہ تھے ہر ایک نے اپنی اپنی شان کے مطابق حضور کو جانا، ورنہ کیونکہ حضور نے خود کہہ دیا مجھے میرے رب کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر ایک بات مشاہدہ حقیقہ آقا علیہ السلام کی ہے کہ جب ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی سید عائشہ کی تو پوچھا من انتا، کون ہے؟ سید عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ انا عائشہ۔ حضور نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عائشہ بنت ابو بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ حضور نے فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر بن ابو قحافہ، ابو قحافہ کی بیٹے ابو بکر۔ حضور نے فرمایا من ابو قحافہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی جب بات یہاں تک پہنچی کہ حضور کسی کو نہیں پہچان رہے تو میں واپس آ گئی گھبرا کے۔ اگلے دن جب آقا علیہ السلام ہوش میں تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کل رات ایسا واقعہ ہوا، آپ نے نہ مجھے پہچانا نہ میرے والد ابو بکر کو پہچانا نہ ان کے والد ابو قحافہ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ کے مشاہدے کی کچھ گھڑی ایسی میرے اوپر گزرتی ہے کہ مجھے خود کا بھی ہوش نہیں ہوتا، اور میری شان وہ ہوتی ہے کہ کسی نبی اور رسول کی بھی اس وقت مجھ تک رسائی نہیں ہوتی۔ یعنی مشاہدے حق میں یوں گم ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اب بات نیچے آئیے، اب یہ جو مشاہدے حق کمال حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل تھا، آقا علیہ السلام اتنے رحمت للعالمین تھے، اپنی امت کے لیے اتنی رحمت تھے کہ انہوں نے اپنی امت کے اولیاء کو بھی یہ حصہ عطا کیا۔ سیدنا شعبان ملت علی المرتضیٰ بیابانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 40 سال اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، 40 سال کا جو آپ نے چلہ کیا، تو اتنے زیادہ مشاہدے حق میں مشغول تھے کہ جب کہتے ہیں دروازہ کھلا تو آپ کے ہر بال سے ہو کی آواز آتی ہے، یعنی مشاہدے حق میں تھے، یہ وجود میں ظہوری حق ہو جاتا ہے۔ اور یہی کیفیت آپ کے بیٹے سیدنا شیخ تقی بابا کی، میں نے کتابیں پڑھا ہے کہ جب شیخ تقی بابا اتنا زیادہ مشاہدے حق میں مشغول رہتے تھے، یعنی اللہ کے مشاہدے میں اتنا زیادہ مستقر رہتے تھے کہ جب خط لکھتے تھے تو اپنا نام بھول جاتے تھے کہ میرا نام کیا ہے، مرید نام بتاتے تھے۔ جب مسجد میں جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، اپنا پیر بھول جاتے تھے کہ سیدھا پیر کون سا ہے اور الٹا پیر کون سا ہے، تو مرید بتاتے حضرت سیدھا پیر یہ ہے، تب آپ اگلا قدم سیدھا پیر مسجد میں رکھتے ہیں۔ تو مشاہدے حق میں جب بندہ جاتا ہے تو ولیوں کی بھی شان یہ ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی خیرات اور ان کے کرم سے ان کے امت کے اولیاء کی جتنی بھی شان اور کرامات ہیں سب حضور کی ہی شان اور کرامات ہیں، کہ جب ولی اتنا شان والا ہے تو ان کا آقا نبی کی شان والا ہوگا۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب شمس معرفت طلوع ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کی ذات کے مشاہدے میں بندہ ولی ہو یا نبی ہو حضور کے صدقے اتنا زیادہ مستغرب ہو جاتا ہے کہ پھر خود بھی نہیں رہتا، اللہ کا جلوہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ شمس معرفت جب بن جاتا ہے تب پھر اس کا ظہور اللہ دنیا میں کرتا ہے کہ اب جیسے شعبان ملت علی المرتضیٰ جب ان پر شمس معرفت طلوع ہو گیا تب ان کو حکم ہوا کہ اب جاؤ ہندوستان میں کفر کے اندھیروں کو دور کرو، اب تم آفتاب ولایت بن چکے ہو، اللہ کی معرفت کے سورج بن چکے ہو، اب جاؤ ہندوستان کے تمام کفر کے اندھیروں کو دور کرو اور لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرو، ایمان کی روشنی پھیلاؤ۔ اور یہ اللہ کا ظہور جب کامل ہو جاتا ہے اور شمس معرفت میں مشاہدے حق تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کو پا لیتے ہیں تب اللہ ان کی ولایت کی، ان کی حفاظت کی، ان کی ہر چیز کی گارنٹی خود لیتا ہے اور یہاں تک فیصلہ کرتا ہے کہ تم تو میرے ہوئی، تمہاری غلامی میں جو آ جائے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تب اولیاء اللہ ظہور لاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کوئی بیان ہوا کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہو شعبان علی مرتضیٰ کے صدقے اسے معاف فرمائے اور ان کی فیض برکات سے، خیرات سے، کرم خاص سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا بیان ہوا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تقریر کو قبول کرے، ہماری جو نعت و مرتبت ہوئی اللہ ہم سب کو قبول کرے اور ہم سب کی تمام حاضری کو قبول فرمائے اور شعبان علی مرتضیٰ کے عرس میں بیٹھنے والی خیرات سے، ان کے کرم سے، ان کو فیض و برکات سے، ان کی عطا مہربانی سے، ان کی شفقت و محبت سے اور ان کی خیرات سے ہم سب کے دامنوں کو بھر دے، ان کی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرے، ان کی دعاؤں سے، ان کی فضل و کرم سے ہم سب کو نوازی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔